سوشل ورلڈ کے معزز دوستوں، پانی کا ایک ایسا قطرہ جسے پینے کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، وہ چشمہ جس کی تلاش ہر زمانے کے حکمرانوں، سیاحوں اور سائنسدانوں نے کی۔ آخر وہ پانی کا چشمہ کہاں ہے اور وہ کون سی ہستی ہے جس نے اسے پیا تھا؟ ناظرین گرامی، اگر ہم تاریخ کی قدیم کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ کہیں ایسا چشمہ ضرور موجود تھا جس کا پانی پی کر تمام قسم کی بیماریوں سے نجات مل جاتی تھی اور انسان ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا تھا۔ دنیا کے مختلف مذاہب میں اس پانی جس کا نام آب حیات ہے کا ذکر ملتا ہے۔ آب حیات کا مطلب آب زندگی ہے، یعنی جو شخص اس کو پیے گا یا اس سے پانی سے غسل کرے گا اسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی اور وہ شخص ہمیشہ جوان اور زندہ رہے گا۔ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس بہت سا پیسہ ہوا کرتا تھا اور وہ جانتے تھے کہ زندگی کے مزے ہمیشہ رہتے ہیں اور انہیں موت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے انہوں نے ایسے چشمے یا نہر کو کھوجنے کی کوششیں کیں جس میں سے وہ ہمیشہ پانی پی کر زندہ رہیں۔ ان لوگوں میں عہد وسط کے جرنیل اور بادشاہ بھی شامل ہیں۔ تاریخ میں آب حیات کا پہلا ذکر قدیم یونان کی مشہور کتاب کے مصنف ہیروڈوٹس کی تحریر میں ملتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب ہسٹوریا میں افریقہ میں آباد ایک قدیم قبیلے کا ذکر کیا جنہیں مائکروبین کہا جاتا تھا۔ یہ اس قبیلے کے لوگ نوجوان، دراز قد اور خوبصورت تھے، جن کی عمر کم سے کم 120 سال ہوا کرتی تھی۔ اس کے باوجود وہ لوگ دکھنے میں نوجوان ہوتے تھے۔ اس کتاب کے مطابق یہ لوگ صحارا صحرا میں مقیم پذیر تھے۔ وہاں ایک چشمہ بہتا تھا اور یہ لوگ اسی چشمے سے پانی پیتے تھے اور کھانا بنانے میں استعمال کرتے تھے۔ ان کی لمبی عمروں کا راز بھی انہی چشمے میں سے تھا۔ مائکروبین میں لکھا ہے کہ جو یونان کا بادشاہ جب ان کے قبیلہ میں گیا تو انہوں نے بادشاہ کو وہ چشمہ دکھایا۔ اس چشمہ میں نہانے کے بعد بادشاہ کا جسم چمکدار اور چکنا ہو گیا اور بادشاہ میں ایک طاقت سی آ گئی۔ اس چشمے کا پانی اتنا کمزور تھا کہ اس میں کوئی بھی چیز نہیں تیر سکتی تھی، یہاں تک کہ لکڑی بھی نہیں۔ ہیروڈوٹس نے لکھا ہے کہ مائکروبین کی طاقت کا راز شاید یہی چشمہ ہے۔ آب حیات کا ذکر اسلامی کتابوں میں بھی ہے اور اس کے متعلق بہت سی روایات درج ہیں، لہٰذا آب حیات اور ذوالقرنین کے متعلق امام زین العابدین نے ایک طویل قصہ بیان کیا ہے، جس کے مطابق ذوالقرنین جو کہ اللہ کے بہت ہی نیک اور پرہیزگار بندے تھے اور بادشاہ وقت تھے، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ان کا دوست تھا جس کا نام رفائیل تھا۔ وہ آپ سے ملاقات کرتا۔ ایک دفعہ ذوالقرنین نے اسے پوچھا کہ آپ آسمان میں اپنی عبادات کی تفصیل بتائیے۔ اس پر رفائیل رو پڑے اور کہا کہ آسمان میں ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہیں اور وہ بیٹھتے تک نہیں ہیں، اور کچھ فرشتے ہر وقت حالت سجود میں رہتے ہیں اور اپنا سر تک نہیں اٹھاتے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ سن کر ذوالقرنین رو پڑے اور کہا کہ اے رفائیل، میری خواہش ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے تاکہ میں اپنی زندگی میں جی بھر کر اللہ رب العزت کی عبادت کر سکوں۔ اس پر رفائیل نے کہا کہ اللہ نے ایک چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آب حیات ہے۔ جس نے اس چشمے کا پانی پی لیا اسے کبھی موت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ وہ خود موت نہ مانگ لے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ آپ اس چشمے کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، لیکن وہ چشمہ ایک اندھیری وادی میں ہے جہاں سے کبھی کسی انسان و جن کا گزر نہیں ہوا۔ چنانچہ ذوالقرنین نے اپنے تمام علماء اور صالحین کو اپنے دربار میں جمع کیا اور ان سے آب حیات کے متعلق دریافت کیا۔ تمام نے کہا کہ ہمیں ایسے کسی چشمے کے بارے میں علم نہیں ہے، البتہ ایک عالم نے کہا کہ میں نے آدم کی وصیت میں ان وادیوں کے بارے میں پڑھا ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص نے یہ پانی پیا تھا اور وہ چشمہ اسی مقام پر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ لہذا ذوالقرنین نے سامان سفر باندھا اور اس چشمے کی تلاش میں نکل پڑے اور اپنے ایک وزیر کو بھی ساتھ لے لیا جس کا نام حضرت خضر تھا۔ آپ ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ذوالقرنین اپنے لشکر کے ساتھ یوں ہی مسلسل 12 سال تک سفر کرتے رہے اور آخر کار یہ طویل سفر کرنے کے بعد وہ اس وادی تک پہنچ گئے۔ ذوالقرنین اپنے لشکر میں سے 6000 قابل ترین سپاہیوں کو لے کر اس وادی میں داخل ہوئے جن میں حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ اس وادی میں داخل ہونے کے ساتھ ہی طوفان آ گیا اور گرج دار بجلیاں چمکنے لگیں۔ یوں تیز طوفانوں کے باعث آپ کا لشکر بکھر گیا اور ذوالقرنین وادی کے دائیں جانب جبکہ خضر بائیں جانب پہنچ گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس تاریک دار وادی میں اکیلے بھٹکتے ہوئے اس چشمہ تک جا پہنچے۔ تھکاوٹ سفر کی وجہ سے آپ کا پیاس سے برا حال تھا۔ آپ نے اس چشمہ آب سے جی بھر کر پانی پی لیا اور اسی پانی سے وضو بنا لیا۔ جبکہ ذوالقرنین ان تاریک وادیوں میں بھٹکتے ہوئے باہر نکل گئے جبکہ انہیں وہ چشمہ نہیں ملا،
کیونکہ اس چشمے کا پانی ذوالقرنین کے نصیب میں نہیں تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام کو وہ پانی پینے کے بعد حیات جاودانی مل گئی۔ اسی طرح سکندر اعظم کے سفر نامے پر بھی لکھی گئی کتاب میں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ اس کنویں کی تلاش میں سفر پر نکلے تھے، اور طویل مسافت کے بعد وہ ان وادیوں تک پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ ایک ندی کے کنارے انہوں نے مچھلیاں اور پرندے پکڑ کر کھانے کا انتظام کیا، لیکن جب سپاہیوں نے ان پرندوں کو پانی سے دھویا تو وہ دوبارہ جی اٹھے۔ سکندر اعظم کا ماننا تھا کہ یہ ندی جنت کی ندی میں سے بہہ کر آ رہی ہے۔ سکندر اعظم نے وہ پانی پیا یا نہیں، اس کے متعلق تاریخ میں کچھ لکھا نظر نہیں آیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ایک واقعہ میں آب حیات کا ذکر آیا ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت